بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کریں گے وہ ایک ایسی تکلیف ہے جو ہر مہینے خواتین کی زندگی کو متاثر کرتی ہے. جی ہاں، وہ ہے ماہواری کے دوران درد کا ہونا. کہا جاتا ہے کہ 100 میں سے 15 بچیاں اس تکلیف کی وجہ سے اسکول نہیں جا پاتیں، اور اگر وہ جائیں بھی تو درد کی وجہ سے ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے. اس درد کی کیا وجوہات ہیں، اس کے بارے میں سائنس کو ابھی 100% علم نہیں ہے، لیکن موجودہ تحقیق کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ 2 طرح کے کیمیکلز ہو سکتے ہیں، لیوکوٹرینز اور پروسٹاگلینڈنز. یہ دونوں طرح کے کیمیکل یوٹرس کے اندر یا رحم کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ماہواری کے دوران ان دونوں کیمیکلز کا عدم توازن اس درد کی وجہ بن سکتا ہے. پروسٹاگلینڈنز وہ کیمیکل ہیں جو عام طور پر بخار کی وجہ بھی بنتے ہیں، اور ماہواری کے دوران درد کے ساتھ ساتھ یہ پروسٹاگلینڈنز ہی ہیں جو ڈائریا، متلی، سر درد اور لائٹ ہیڈڈنس کی وجہ بھی بنتے ہیں. ماہواری کے دوران ہونے والا درد 2 طرح کا ہو سکتا ہے. ایک وہ درد جس کی کوئی وجہ نہیں ہے اور جو عام طور پر نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی پرائمری ڈسمینوریا. یہ سب سے زیادہ نوجوان بچیوں میں ہوتا ہے اور یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے. یہ درد عموماً بلوغت کے آغاز کے 6 مہینے کے اندر شروع ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ والی ماہواری شروع ہوتی ہے جس میں انڈا بنتا ہے اور وہ انڈا پھٹتا ہے اور اس کے بعد ماہواری ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہ درد بھی شروع ہو جاتا ہے. اور ماہواری کے ابتدائی 3 دنوں تک رہتا ہے. 1 دن بھی رہ سکتا ہے، 2 دن بھی رہ سکتا ہے اور 3 دن بھی رہ سکتا ہے. دوسری قسم کا درد ماہواری کے دوران وہ ہوتا ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے اور جس کو سیکنڈری ڈسمینوریا کہتے ہیں. اس کا فرق یہ ہے کہ یہ عموماً بلوغت کے کئی سالوں کے بعد شروع ہوتا ہے، اور درد کا آغاز ماہواری سے کئی دن پہلے ہی ہو جاتا ہے اور پوری ماہواری کے دوران یہ درد رہتا ہے. اس کی جو عموماً وجوہات ہیں اس میں جو کچھ بیماریاں شامل ہیں، جیسے اینڈومیٹریوسس، ایڈینومائوسس، پیلوک انفلامیٹری ڈیزیز، فائبرائڈس جن کو رحم کی رسولیاں بھی کہا جاتا ہے، ڈیولپمنٹل ایب نارمیلٹیز آف یوٹرس اینڈ سسٹم، یعنی جو پیدائشی نقائص ہیں یوٹرس کے اور اس سسٹم کے. اس کے علاوہ جب خواتین حمل میں تاخیر کے لیے لوپ رکھواتی ہیں یوٹرس میں یا رحم کے اندر، تو اس میں جو کاپر والی لوپ ہے اس کی وجہ سے بھی شروع کے کچھ مہینے یہ درد ہو سکتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو پرائمری ڈسمینوریا ہے یا جس کو ہم نارمل ماہواری کا درد کہتے ہیں، یہ عموماً ان بچیوں میں زیادہ ہوتا ہے جو جلدی بلوغت جن کی ہو جاتی ہے یا جن کو ماہواری جلدی شروع ہو جاتی ہے یا جن کو ماہواری زیادہ دن تک رہتی ہے. اسی طرح وہ بچیاں جن میں موٹاپا ہے ان میں بھی یہ درد زیادہ ہو سکتا ہے. اسی طرح اس درد کو ڈپریشن کے ساتھ اور سوشل سپورٹ کی کمی کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے. یہ درد بچے کی پیدائش کے بعد اکثر کم ہو جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بھی اس درد میں کمی آ جاتی ہے. اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کی تشخیص کیسے کریں گے کہ یہ درد نارمل ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جائے گا یا یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے. تو جو پرائمری ڈسمینوریا ہے یا ماہواری کا نارمل درد ہے، اس کی تشخیص بہت آسان ہے اور اس کے لیے بہت لمبے چوڑے ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اس میں چند سوال پوچھے جاتے ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ درد جو ہے وہ نارمل ہے. اسی طرح سے ایک سادہ ایگزامینیشن ہوتا ہے جس میں پیٹ سے ایگزامن کیا جاتا ہے اور جنرل ایگزامینیشن کیا جاتا ہے، اور وہ کافی ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی ایب نارمل درد نہیں ہے. جو سیکنڈری ڈسمینوریا ہے اس کے لیے اس کو ڈائگنوز کرنے کی یا اس کی تشخیص کے لیے کافی لمبی ایک فہرست ہے جو ٹیسٹ ہمیں کرنے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اس وقت یہاں پر ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اب بات آتی ہے کہ اس کو علاج کیسے کیا جائے. یہ جو ماہواری کا عام درد ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں تو بہت فائدہ مند ہیں اور عموماً ہمارے گھروں میں وہ استعمال بھی کی جاتی ہیں. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ سیلف ہیلپ ٹیکنیکس اپنائیں. سیلف ہیلپ ٹیکنیکس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ گرم پانی سے ٹکور کریں، اور بعض اوقات اس ٹکور سے کافی فرق پڑتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اپنے آپ کو مصروف کر لیں یہ ذہنی یا جسمانی طور پر، تو اس سے اس درد کی طرف سے توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے بھی یہ درد جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہمارے پاس یہ پراپر تحقیق تو نہیں ہے، لیکن جو عموماً گھروں میں تجربات کیے جاتے ہیں یا لوگ اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ چائے پینے سے بھی اس درد میں کمی آتی ہے. آپ کوئی بھی چائے پی سکتی ہیں، کوئی بھی گرم مشروب پی سکتے ہیں، جیسے گرم دودھ ہے شہد ڈال کر، یا چائے ہے جس میں کیمومل ٹی ہے، پودینہ والی چائے ہے، یا ایون سادہ چائے جو ہم پیتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. اس سے بھی کہتے ہیں کہ اس درد میں کمی آتی ہے. اسی طرح اگر کمر کے نچلے حصے کا یا پیٹ کے نچلے حصے کا مساج کیا جائے تو اس سے بھی یہ درد تھوڑا بہتر ہوتا ہے. اسی طرح سیدھے لیٹنے سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس درد کی شدت میں کچھ کمی آتی ہے.
یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کچھ لوگوں میں فائدہ مند ہے اور کچھ لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن اس کے لیے باقاعدہ دوائیاں بھی ہیں باقاعدہ طور پر جو کہ استعمال ہوتی ہیں، اور ان دوائیوں کو ہم NSAIDs کا نام دیتے ہیں۔ ان میں بہت اچھی اور مؤثر دوائیاں ہیں جیسے بروفن، اور اس دوائی کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی کم ہیں، لیکن چونکہ یہ معدے کو متاثر کرتی ہے، بہتر ہے کہ آپ اس کھانے پینے کے بعد اس کو لیں۔ یہ دوائی آپ دن میں 3 بار لے سکتے ہیں، اور اس کو جیسے ہی آپ کو درد محسوس ہو تو اس کے ساتھ فوراً ہی یہ دوائی شروع کر لیں تاکہ آپ کا درد کم ہو جائے۔ اسی طرح دوسری دوائی جو اس درد کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ پونسٹون ہے۔ 500 ملی گرام کی ایک گولی دن میں 3 بار لی جا سکتی ہے، لیکن پونسٹون کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ خواتین جن کو ایپیلیپسی ہے یا مرگی ہے، ان میں اگر اس دوائی کی مقدار زیادہ ہو جائے تو یہ مرگی کے دورے کا یا جھٹکے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ دوائیاں سادہ ہیں، ان کی کوئی زیادہ کمپلیکیشنز نہیں ہیں، یہ آپ کی طبیعت کو بہتر کر سکتی ہیں، اس لیے آپ ان دوائیوں کو اگر ضرورت ہو تو استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیے، میں منتظر رہوں گی۔ اللہ حافظ۔